ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے، فروری کے 14 اور شعبان کی 3 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے زنسکار میں منعقدہ 4 روزہ زنسکار ونٹر سپورٹس اینڈ ٹورزم فیسٹیول کا افتتاح کیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین، ایگزیکٹو کونسلر پنسوک ٹاشی، کونسلر سب ڈویژن مجسٹریٹ زنسکار، محکمہ سیاحت، محکمہ کلچرل اکیڈمی، یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے علاوہ دیگر محکموں کے افسران اور اہلکار موجود تھے. یہ فیسٹیول 14 فروری سے 17 فروری تک جاری رہے گا. سی سی نے اس دوران کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کا دورہ کر کے مریضوں کو دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا. اس سے قبل سی سی کے صدارت میں مختلف محکموں کے افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ منعقد کیا گیا. سبزیوں کو کیڑے مکوڑے سے بچانے کے طریقہ کار کو لے کر آج انسٹیٹیوٹ آف پیسٹیسائیڈ فارمولیشن ٹیکنالوجی اور لداخ یونیورسٹی کے اشتراک سے آج سید مہدی میموریل ہال میں ایک جانکاری کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے ایگزیکٹو کونسلر برائے سیاحت کاچو محمد فیروز بطور مہمان خصوصی موجود تھے، جبکہ کنیز فاطمہ ریکٹر یونیورسٹی آف لداخ کرگل کیمپس بطور اعزازی کے علاوہ یونیورسٹی کے پروفیسرز، انسٹیٹیوٹ آف پیسٹیسائیڈ فارمولیشن ٹیکنالوجی کے ذمہ داران کے علاوہ کسانوں کی بڑی تعداد موجود تھی. ولادت بسعادت سید شہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مناسبت پر آج ضلع کے طول عرض میں جشن محفل منعقد ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. ضلع ہیڈ کوارٹر پر سب سے بڑا جشن محفل امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے اہتمام سے جامع مسجد کرگل میں، جبکہ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام اسلامیہ سکول کے احاطے میں منعقد ہوا، جہاں علماء کرام نے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے پاک سیرت پر مفصل روشنی ڈالی. اسی طرح زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے اہتمام سے زینبیہ ہال میں جشن محفل کا اہتمام کیا گیا، جس دوران مقررین نے امام حسین علیہ السلام کے پاک زندگی پر روشنی ڈالی. اس دوران نعت خوانوں نے نعت بھی پیش کی. ہل کونسل لیہ میں کانگریس کے اپوزیشن کونسلروں نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. پریس کانفرنس کا مقصد لداخ کو آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کے مطالبات کو لے کر تھا. اس موقع پر کونسلروں نے 6 شیڈول کے مطالبے کے حوالے سے ایک ریزولوشن پاس کرنے کا بھی دعویٰ کیا. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کونسلروں نے سی سی لیہ سے اپیل کی کہ وہ جنرل کونسل میٹنگ میں لداخ کے لیے 6 شیڈول کے مطالبے کو لے کر ریزولوشن کا اہتمام کرے. لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 14 فروری بروز بدھ سری نگر سے کرگل مقررہ اوقات میں چھوٹے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی. اس دوران ذرائع کے مطابق 80 گاڑیاں 284 مسافروں کو لے کر زوجلہ درہ کو پار کیا، جبکہ کرگل زنسکار سڑک پر تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم -11.1 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -10.4 ڈگری سینٹی گریڈ اور زنسکار میں کم سے کم -20.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں. صدر جمعیت العلماء ہند مولانا ارشد مدنی کی خصوصی ہدایت پر جمعیت العلماء ہند کا ایک 5 رکنی وفد نے ہلدوانی فساد زدہ علاقے کا دورہ کیا. واضح رہے کہ 8 فروری کو ہلدوانی کے محلے ملک کے باغچہ میں تشدد پھوٹ پڑا تھا، جس کے نتیجے میں 6 افراد کی موت ہو گئی تھی. کرفیو اور انتظامیہ کی سختی کی وجہ سے فساد زدہ علاقے میں جانا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا. تمام کوششوں کے باوجود 11 فروری کو جمعیت العلماء ہند کا ایک وفد فساد زدہ علاقے میں پہنچا اور مقامی جمعیت کے ذمہ داروں سے ملاقات کر کے تفصیلی معلومات حاصل کی.
دلی چلو آندولن کے دوران ہریانہ پولیس نے کسانوں پر آنسو گیس کے گولے داغے۔ کسان مظاہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ آج صبح جب وہ اپنا احتجاج دوبارہ شروع کرنے جا رہے تھے تب شمبھو سرحد پر ہریانہ پولیس نے ان پر آنسو گیس کے گولے دوبارہ داغے۔ ہریانہ پولیس نے کسانوں کو دلی سرحدوں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے بیریکیڈز لگائے ہیں، جس کے نتیجے میں سنگھو اور تکری سرحدوں پر ٹریفک کی نقل و حمل روک دی گئی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی چھاونی زبدان کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا کہ اس حملے میں صہیونی فوج کی تنصیبات اور جاسوسی آلات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ نے رفح پر حملے کے حوالے سے صہیونی حکومت کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں فوری درخواست جمع کرائی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے صہیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی شکایت کی درخواست کا جنوری کے اواخر میں جائزہ لیا تھا، جس میں جنوبی افریقہ نے الزام لگایا گیا تھا کہ صہیونی حکومت نے غزہ میں بڑے پیمانے پر نسل کشی کی ہے۔ گزشتہ جمعرات کو بین الاقوامی فوجداری عدالت نے اعلان کیا ہے کہ نکاراگوا نے بھی صہیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی شکایت کے تعلق سے درخواست جمع کرائی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میرے ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔